بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا کہ گڈانی سے 50 ارب روپے کی منشیات چوری ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہا کہ خرکیڑا جو چیک پوسٹ ہے وہاں پہ 50 ارب روپے مالیت کی جنسی ادویات پڑی ہوئی تھی، وہ بھی چوری ہو گئی۔ لیکن اب جو ہمارے ہاتھ ایک دستاویزی ثبوت جو لگا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ دستاویزی ثبوت جو ہے یہ ہمارے عزت مآب جناب باسط مقصود عباسی صاحب کے پاس بھی تھا، اور باسط مقصود عباسی صاحب کو متعلقہ کسی بھی جو بھی ہمارے محب وطن لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کرپشن کا یہ کلا کما ہو، تو انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پہ جا کے چیک کر لیں، میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، وہاں پہ فلاں فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے، چابی فلاں کے پاس ہے اور یہ تصویریں ہیں، وہاں پہ جا کے یہ جنسی ادویات جو ہیں وہ قابو کر لیں، وگرنہ چور جو ہیں، سرکاری چور، کسٹمی چور جو ہیں وہ اس کو غائب کر لیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کام تو جو محب وطن شہری نے جناب باسط مقصود عباسی صاحب کو کہا تھا وہ تو ہوا کہ جنسی ادویات چوری ہو گئیں، لیکن باسط مقصود عباسی صاحب کا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے یہ سارا قابو چیزیں کیوں نہیں کہیں۔ اب باسط مقصود عباسی صاحب چیف کلیکٹر کسٹم انفورسمنٹ اسلام آباد کی پوسٹ سے چلے گئے ہیں، وہ کورس پہ گئے ہیں، وہ موقف دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، کچھ ثبوت آپ کو دکھاتے ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی کتنی غفلت لاپرواہی برتتے ہیں۔ اس کو غفلت کہیں، لاپرواہی کہیں، اختیارات سے تجاوز کہیں، یا اختیارات کے اوپر اپنی آنکھیں بند کرنا کہیں، جو بھی کہیں وہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کمنٹس تو ضرور دیا کریں کہ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے، اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو کسٹم اور دیگر شعبوں میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کی تازہ ترین خبریں ملتی رہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب، یہ سارے دستاویزی ثبوت آپ کے ساتھ رکھتے ہیں اور ان سائڈ جو سٹوری ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم جناب بنگش صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بنگش صاحب، یہ کیا لیٹر لکھا تھا کسی دوست نے محترم نے جناب باسط مقصود عباسی صاحب کو؟ میں تو ویسے بھی اس میں کہتا رہا، جب ہم نے بتایا آن کیمرہ میں نے کہا کہ 50 ارب روپیہ گڈانی سے چوری ہوا ہے، جی 50 ارب روپے کی منشیات، جی اور کھرکیڑا میں جو ہے وہ 50 ارب کی جنسی ادویات، سیکسی ادویات پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے وہ جنسی ادویات کی ہے، جی کیونکہ پوری دیواریں پاکستان کی مردانہ کمزوری کے نام سے بھری پڑی ہیں۔ حکیم جو ہیں وہ مری روڈ پہ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں، گوجرانوالا میں، جدھر جائیں لگتا ہے کہ یار اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مردانہ کمزوری ہے۔ ہاں اس بات کا ثبوت ہے کہ 50 ارب روپے کی سمگل شدہ ادویات جو ہیں وہ انہی شوگر ڈیڈیز کو کھلانے کے لیے یہاں پہ لائی گئی، بالکل ایسے ہے۔ اور وہ کدھر گئی اب یہ ذرا بتائیں آپ۔ مانگر صاحب، میں معاملہ دوبارہ سے یہیں سے شروع کروں گا کہ جب سپرنٹینڈنٹ ساجد افضل صاحب نے خط لکھا نا چیف کلیکٹر صاحب کو، تو اس کے رسپانس میں جو چیف کلیکٹر صاحب نے اقدام اٹھایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، اور اس کمیٹی میں جو ٹی او آرز تھے وہ یہ تھے کہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کریں اور 15 دن کے اندر اندر ہمیں پھر اصل حقائق بتائیں کہ ہوا کیا تھا۔ میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں کہ اس میں کن کن افسران کو شامل کیا گیا تھا اس کمیٹی میں، اور یہ 1 اگست کے بعد میرے خیال بنائی گئی، یہ بنی تھی مانگر صاحب 7 تاریخ کو، 7 اگست کو۔ 7 اگست کو۔ اس میں کون کون شامل تھے؟ جی اس میں شامل تھے، سب سے پہلا نام ہے جی امان اللہ ترین صاحب، ایڈیشنل کلیکٹر ہیں حیدرآباد کے، جو اس کمیٹی کے چیئرمین بنے۔ پھر اس کے بعد مانو مال گلوانی، یہ ڈپٹی کلیکٹر ہیں حیدرآباد کے، یہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں۔ پھر توفیق احمد اسسٹنٹ کلیکٹر کراچی، یہ بھی اس کے ممبر تھے۔ پھر اس کے بعد محمد اشرف صاحب، یہ انسپیکٹر ہیں حیدرآباد میں، یہ اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ پھر فیضان حمید چودھری صاحب، یہ پریونٹیو آفیسر ہیں کراچی سے، یہ اس کے ممبر تھے۔ اور جو 6واں نمبر تھا، وہ 6واں نمبر کوئی بھی شخص گڈانی سے جو یہ 5 افراد ڈیسائیڈ کریں گے اس کو شامل کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ایک انکوائری کنڈکٹ کریں، جو افسران، یہ ٹی او آرز میں لکھا ہوا ہے کہ جن افسران کو آپ بلانا چاہیں، جن سے آپ جو کچھ پوچھنا چاہیں آپ پوچھ لیں، پھر ہمیں اختیار ہے آپ کے پاس، اور پھر ہمیں وہ جمع کرائیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ ہمارے اطلاع پہ انہوں نے کہا یا کسی محب وطن شہری کی درخواست پہ انہوں نے کہا۔ سر یہ تو چھوڑے نا بات، یہ تو ہم کریں گے اس پہ ڈسکشن۔ آپ کو ایک خوشخبری سناؤں؟ اس کمیٹی نے پھر پتہ ہے کیا کیا؟ اس کمیٹی نے لیٹر کو اٹھا کے یوں جہاز بنا کے اڑا دیا۔ اب ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ 7 تاریخ کو یہ کمیٹی بنی تھی اور 15 دن کے اندر اندر انہوں نے رپورٹ جمع کرانی تھی، ٹھیک ہے؟ آج ہو گئی ہے 19، 22 کو انہوں نے رپورٹ جمع کرانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج تک یہ جتنے 5 افسران ہیں، چونکہ چھٹے کا نام تو شامل نہیں ہے ابھی تک،
انہوں نے گڈانی کا ایک بھی سنگل وزٹ نہیں کیا. میں نے ویسے کھرکیڑا اور گڈانی دونوں چیک کیے ہیں. انہوں نے کہا جی اس نام دا بندہ اتنے چیک کرنے واسطے کوئی نہیں آئے گا. بالکل. تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چیف مجھے تو صاحب لگتا ہے کہ یہ جو جنسیت وجات تھی کہیں مبینہ طور پہ انہی نہیں کہ کوئی دوستوں نے وہاں سے اٹھا لی ہوں. اس بارے میں آپ کو آتا ہوں. اب اول تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کمیٹی رپورٹ کیسے جمع کروائے گی جبکہ انہوں نے ایک بھی فزیکل وزٹ نہیں کیا وہاں پہ. دوسرا یہ مانگڑ صاحب کہ جو ہماری چڑیا ہے اس نے ہمیں بتایا کہ جب یہ معاملہ کھلا نا اور اب یہ کوئی چھوٹی مقدار میں تو دوائیاں تھیں نہیں. ابھی بات تو آپ شکرے سے کر رہے تھے, شکرے کو چڑیا نہ کہیں یار, چڑیا سیٹھی صاحب کی انہی کے پاس رہنے دیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا مانگڑ صاحب اطلاع دی گئی چیف صاحب کو کہ کھرکھیرا میں ایک خفیہ کمرے میں یہ سارے جس کا لیبل لگایا گیا تھا ان نون نارکوٹکس یہ وہاں پر پڑی ہوئی ہیں اور اس کی جو چابیاں ہیں اس حد تک یہ بھی کہا گیا کہ اس کی جو چابیاں ہیں وہ موجود ہیں اور کسی کے پاس نہیں بلکہ سپرنٹینڈنٹ شجاعت حسین اور انسپیکٹر حمید کے پاس. لہٰذا آپ اس کے اوپر اپنا ایکشن لیں. یعنی پورا کام کر کے دے دیا آپ نے صرف ایکشن لینا ہے چیف صاحب, اور فلانے کمرے میں جائیں, فلانے خفیہ جگہ پر یہ سارا مال پڑا ہوا ہے اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیں. بس پھر کیا ہونا تھا کہ اچانک سے یہ شجاعت حسین صاحب اور حمید صاحب یہ کھرکھیرا پہنچے, وہاں سے وہ سارا مال جو ہے نا غائب کیا, اور غائب ہونے کے بعد وہ کہاں گیا اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. نہیں, ہم یہ بات جو نئے چیف کلیکٹر کسٹم ہے جمیل ناصر صاحب ان پہ چھوڑتے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں اور محفوظ جگہ پہ منتقل کر دیا, ہو سکتا ہے نا, وہ بتا سکتے ہیں نا نئے جو چیف کلیکٹر کسٹم ہے کہ بھائی جان ہم پہ شک نہ کریں, ہم نے وہاں سے اٹھا کے وہاں پہ رکھ دیا, وہاں پہ پڑا ہوا ہے, یہ ان کی تصویریں ہیں, آئیں آپ کو بھی وزٹ کرواتے ہیں. ویسے وزٹ کرنے کے لیے ہمیں جانا تو نہیں چاہیے کیونکہ یہ کہیں گے کہ آپ نے تو ہمارا جو پوسٹ مارٹم کیا ہے نا, یہ وہاں سے ویڈیو بنا کے تصویریں بنا کے جاری کریں یا بلکہ اس کو آکشن میں رکھیں یا جو کچھ بھی کرنا ہے. لیکن وہ 50 ارب کی اگر جنسی دوائیات ہیں سمگل شدہ آپ نے پکڑی ہوئی ہیں, اس کا انجام جو بھی کرنا ہے وہ لیگلائز طریقے سے ہونا چاہیے. جی بالکل. اگر وہاں سے آپ کے جو سرکاری جو کسٹم کے چور ہیں وہ وہاں سے اٹھا کے مارکیٹ میں بیچیں گے تو یہ تو زیادتی ہے نا. پھر اس سے تو بہتر ہے سمگلر ہی بیچ لیتے. اب مانگڑ صاحب معاملہ یہاں پر انتہائی غفلت کا ہے کہ دیکھیں جب آپ کو, اور مجھے باسم مقصود عباسی صاحب پہ یہ افسوس ہے, جب بات ان کے نوٹس میں آ گئی تھی تو ان کو یہ چیزیں جو ہیں نہ صرف اپنے قبضے میں لینی چاہیے تھی بلکہ ان کو پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے تھی کہ جی ہمیں معلومات ملی تھی کہ یہ شوگر ڈیڈی حضرات کے لیے جو جنسی ادویات لائی گئی ہیں وہ پکڑی گئی تھی, یہ 50 ارب روپے مالیت کی ہیں, یہ ہم نے وہاں سے قبضے میں لے کے وہاں پہ ان کو سیل کر دیا ہے, اب چوری ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن یہ مشکوک سی بات ہمارے سامنے آئی ہے. اب بھی شک کا فائدہ میں انہیں کو دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے, کیونکہ دل کو سمجھانے والی بات ہے نا, کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں پہ اس کو محفوظ کیا ہو. اب یہ نہ ہو کہ ہمارے ہو سکتا کے اوپر یہ خشک دودھ کے وہ جو پیکٹ پڑے ہوتے ہیں ان کی تصویریں کھینچ کے ہمیں بھیج دیں کہ جناب یہ دیکھیں محفوظ پڑی ہوئی ہے. یہ جناب چیئرمین FBR کو, وزیر اعظم صاحب کو, فیلڈ مارشل صاحب کو ہماری استدعا ہے, اپیل ہے کہ جناب اس معاملے کو دیکھیں. پہلے 50 ارب کی منشیات جس میں آئس بھی تھی, فیون بھی تھی, چرس بھی تھی, ڈانسنگ پلز بھی تھی, وہ وہاں سے غائب ہوگی. وہ کون لے گیا ان کو تو پتہ ہے پورے کا پورا, کیونکہ انہوں نے مل کے مارکیٹ میں پھینکی ہیں. ایسے تو نہیں ہے کہ کراچی سے اسلام آباد سے لاہور, لاہور سے پشاور تک جو ہیں نائٹ پارٹیز ہو رہی ہیں, ڈانس ہو رہے ہیں, تو نائٹ پلز وہاں تو استعمال ہو رہی ہیں نا, 100% وہی ہے نا جی. اور کہاں سے آئی ہیں یہ سمگل ہو کے آئی ہیں. اب رہی بات یہ جنسی ادویات کی, تو جنسی ادویات جو ہیں اگر مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہیں وہاں کسٹم کا ایک ٹولی جاتی ہے اور ڈراتی ہے لوگوں کو, میڈیکل سٹور والوں کو اور دوسرے جو کہ ہمارے ساتھ جناب انٹیلیجنس ادارے کے لوگ ہیں, حالانکہ یہ خود ہوتے ہیں. بھائی آپ نے تو خود وہ چیزیں وہاں تک پہنچائی ہیں. بیچارے جو انٹیلیجنس والے ہیں وہ تو آپ کو باقاعدہ جو ہے نا پکڑ کے دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اس میں ایک اور چیز آخری شامل کرنا چاہوں گا, اور جو باسط مقصود عباسی صاحب ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر جی آپ کو ایک بار ایک اطلاع ملی کہ ایک بہت بڑا جہاز وائٹ اسپرٹ کا آ رہا ہے اور اس میں بہت بڑا گھپلا ہے. تو آپ نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ
کہ وہ ہماری دسترس میں نہیں ہے، میں اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ بھی چیئرمین FBR کے یا PM صاحب کو بتا دیں کہ وہ کون سا اتنا پاورفل بندہ ہے کہ جس کا جہاز پکڑنے میں آپ جو ہے نا کتراتے ہیں۔ نہیں، جہاز پکڑنا تو پھر ویسے باسم مقصود عباسی صاحب کے لیے تو مسئلہ ہی تھا۔ بس یہ بہت شکریہ جناب۔ تو ناظرین دیکھیں، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جنسی ادویات جن کی مالیت مبینہ طور پہ 50 ارب روپے بتائی جاتی ہے وہ اپنی جگہ سے غائب ہیں، اب پتہ نہیں کدھر ہیں۔ باسم مقصود عباسی صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، کمیٹی انتہائی، یہاں سے معاملہ مزید مشکوک ہو جاتا ہے کہ یہ کمیٹی انتہائی غیر مؤثر اور بے اثر ٹائپ کی یہ کمیٹی بنائی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 22 اگست کو اس کمیٹی نے رپورٹ پیش کرنا ہے اور ابھی تک ایک دفعہ بندہ چلو سامنے سے ہی گزر جائے کہ ان کے موبائل لوکیشن آ جائے کہ جناب ادھر سامنے سے ان کا 2 بندے گزرے تھے، اندر نہیں گئے، سامنے سے گاڑی میں سے گزرے تھے، لوکیشن آئی ہے، پھر بھی کوئی بات ہوتی ہے، لیکن یہ تو وہاں سے گزرے ہی نہیں ہے جو کمیٹی بنائی گئی ہے۔ تو جناب چیئرمین FBR صاحب، جناب وزیر اعظم صاحب، جناب وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب، جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، یہ دن دہاڑے ڈکیتی ہے۔ اور باسم مقصود عباسی صاحب بھی انتہائی دیانتدار ایماندار آدمی ہے۔ میرا تو یقین مانے جو جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا یہ دیانتدار ایماندار آدمی، میرا تو ایمان ہی اٹھ گیا ہے۔ ان کے نیچے سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ اب انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ کمیٹی، اب وہ کہیں گے جی میں تو کمیٹی بنا کے آ گیا تھا، کمیٹی اگر نہیں کہ موقع پہ گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پھر میرا تو خیال ہے کہ میرا اور جناب SH بنگش کا قصور ہے جو آئے روز ان باتوں کو جناب سامنے لاتے ہیں، آئے روز نشاندہی کرتے ہیں۔ شمشاد مانگڑ اور SH بنگش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔